کیا کہیں گے 2025 اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، 2025 میں کیا کھویا کیا پایا؟ 2025 کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں دوستوں کو سلام پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔ رازق موٹر کی طرف سے تمام دوستوں کو میرا سلام، اور رازق موٹر سے اشتیاق چیئرمین مولانا شوکت علی روڈ آپ سے مخاطب ہے۔ اور 2025 کے حوالے سے میں ایک آپ کو خوبصورت بات یہ بتانا چاہوں گا، جو 2025 میں نے ایک بات سنی اور دیکھی اور جو مجھے اچھی لگی، وہ میں اپنے تمام دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک کنونشن ہوا تھا جس میں انہوں نے یہودی، کرسچن اور مسلمان تینوں اسکالرس بلائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ تینوں سے ایک ہمارا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جنت میں کون جائے گا۔ اسکالر نے جو جواب دیا، وہ جواب سننے کے بعد جو دوسرے علماء تھے وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ مجھے اس کی مسلمان جو صحافی تھا یا مسلمان جو تھا اسکالر، اس کی بات مجھے بڑی پسند آئی۔ 2025 کی سب سے خوبصورت وہ لگی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر یہودی جنت میں گئے تو ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان اسکالر کا بیان ہے، تو اگر کرسچن جنت میں گئے تو ہم کرسچن کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور اگر مسلمان جنت میں گئے تو یہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ان کو ہمارے حضور کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ مسلمان کا بیان سن کے سارے خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، اور مجھے 2025 کی سن کی یہ کنونشن دیکھ کے اور سن کے بڑا اچھا لگا۔ یہ 2025 کی ایک خوبصورت بات تھی جو میں نے دوستوں سے شیئر کی۔ اور دوسرا، 2025 میں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ ہم کوشش کریں کہ 2026 میں نہ کریں، اور 2026 ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث ترقی اور کامیابی والا سال آئے۔ میں سب مسلمانوں کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک 2026 میں سب کے لیے اپنی رحمتوں کا سایہ کریں، اور سب کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھیں، اور ہر مسلمان کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر تکلیف، ہر پریشانی سے بچا کے رکھے۔ 2026 میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں۔ اور دوسرا، میں 2026 میں کے لیے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کامیابی آپ کے گھر سے نکلتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم دن میں 5 دفعہ اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو جب شام کو گھر جایا کرو نا، تو ایک دفعہ اپنے گھر والوں کی تعریف کیا کرو، کیونکہ تعریف میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے بندوں کو پسند ہے۔ تو اپنی بیوی، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، آپ کی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا وہ کام نہ کریں، اور جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ کام ہم نہ کریں، تو ہمارے پورا سال نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی۔ ہم قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم اپنی غلطیوں سے بیمار ہوتے ہو، میں تمہیں شفا دیتا ہوں۔ تو ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو ہم ہر میدان میں فتح ہمیں اللہ پاک نصیب کریں گے۔ تو بیسیکلی ہمیں خود کو اچھا کر لیں، سمجھے دنیا میں ایک برا آدمی کم ہو گیا۔ 2026 ہم ایسے گزاریں گے کہ جب ایک دوسرے کا ہم خیال رکھیں گے۔ کہتے ہیں غریب ہے نا ہیلپ، وہ آپ کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں کوئی عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک حضور کی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ایک شخص رات کو مسجد میں عبادت کرتا ہے اور ایک شخص رات کو اپنے بیوی بچوں کے پاس کفالت کرتا ہے، وہ اس کی اس رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ایک اور حدیث بڑی پیاری مجھے بڑی پسند ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں نئے سال کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سے شام تک اپنے یہ تھکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شام کو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی روزی کمانے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے شیئر کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک نشانی ہے کہ تم رات کو سوتے ہو اور صبح اٹھتے ہو
تو یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ایک میاں بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے, اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. پھر میں نے اس پہ غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کیوں کہا. اس لیے میں نے اس کی تشریح میں گیا اور اس کو سمجھا کہ لباس ایک دوسرے کا پردہ ہوتا ہے. لباس کا مطلب پردہ ہے. تو جب بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو خامد اس کا پردہ رکھے, اور جب خامد سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی اس کا پردہ رکھے. ان چیزوں پہ آپ عمل کریں, اپنے گھر داخل ہوں سلام کریں, اپنے گھر داخل ہوں رحمت بن کے داخل ہوں. آپ کی دیکھیں, آپ کی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا. آپ اپنے والد کی, اپنی والدہ کی شام کو گھر جا کے تعریف کیا کریں, اپنی بیوی کی تعریف کیا کریں, اپنے بچوں کی تعریف کیا کریں. دیکھیں آپ کے لیے کیسے راستے وسیع ہو جائیں گے اور کھل جائیں گے, آپ پہ اللہ کی رحمت برسے گی. کیا میسج دینا چاہیں گے 2026 کے حوالے سے؟ میں اپنی سب قوم کو, اپنی عوام کو, جتنے لوگ ہیں سب کو نئے سال کی 2026 کے لیے میسج دینا چاہوں گا کہ تھوڑے دن پہلے مجھے کسی نے پوچھا کہ دوست کون ہوتا ہے, تو میں نے ان کو کہا دوست وہ ہوتا ہے جو غم کو کم کرے اور خوشیوں کو بڑھا دے. تو زندگی میں سب ایسے دوست بننا کہ جو لوگوں کے غموں کو کم کریں اور خوشیوں کو بڑھا دیں. اپنے آپ کو ایسے رکھنا میرا بھائی. سارے جتنے لوگ میرا انٹرویو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی ایسے گزارنا کہ لوگوں کے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے عمل سے لوگوں کے غم کم ہوں اور جو خوشیاں ہیں وہ خوشیوں کو آپ بڑھا دیں. یہ دوست ہوتا ہے. ایسے دوست بننا جو خوشیوں کو بڑھا دے اور غموں کو کم کر دے. آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ نیا سال 2026 سب کے لیے ایک خوبصورت سال ہو, اور سب کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے اور ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں عطا کرے. اور خاص طور پہ ہمارے تمام کار ڈیلرز, ایک دوسرے کے کار ڈیلرز بھائیوں کو خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں تاکہ ہم سب جو ہے نا خوشحال رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اور بیسیکلی جو یہ انٹرویو لینے والی ٹیم میرے پاس آئی ہے, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نئے سال کے لیے میرے پاس وہ تشریف لائے اور میری بات آپ تک پہنچائی. میری طرف سے اور رازق موٹر کی طرف سے نئے سال کی سب کو خوشیاں مبارک ہوں. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.